وہ اگلے کچھ دن وہیں رہی تھی، یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا ایک بار پھر سے جاب تلاش کرنی چاہیے، ٹیوشنز کرنی چاہیے، یا پھر واپس راولپنڈی چلے جانا چاہیے۔ وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ ہاں، مجھے اب واپس اپنے گھر، اپنے شہر چلے جانا چاہیے۔ خراب میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں، یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں، کیا جہاں زیب؟ وہ آگے کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزار دیا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے، یہاں اس نے 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی 4 بدترین سال گزارے تھے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کس طرح اس نے گزارے تھے وہ کوشش کرتی تھی، لیکن اسے یاد نہیں آتا۔ اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایسے براعظم پر پہنچ گئی ہو جہاں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں، ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا، گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودہ بن چکا تھا، اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب کی قبریں یہیں تھیں، اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاوز بن چکی تھی۔ اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا۔ اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا۔ راولپنڈی آنے کے بعد کئی دن وہ گم سم رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہے، ایسی دنیا جو نہ اس کی تھی اور نہ ہی اس کے لیے تھی۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ وہاں رہنا، ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا۔ 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کرایہ مجھے نہ دینا پڑتا ہو، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے۔ میرا اثاثہ تو بس یہی چیزیں تھیں۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندگی کچھ اتنی بری نہیں، بس صرف یہ ہوا تھا کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے، مگر باقی سب کچھ تو ہے۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں لگی ہوئی پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں 18 سال کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی ہوں، اور 9 سال میں نے اپنے لیے کیا کھویا، کیا پایا؟ شاید صرف کھویا۔ پانے کے لیے تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ سوچتی، اور اذیت ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش اور مطمئن تھی، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے؟ اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر 2 عورتیں اور ایک مرد کو آتے دیکھا۔ ان سے ملنے کے بعد امی کسی سوچ میں گم رہی۔ امید کو یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو اس نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا تھا۔ ان کا انداز بھی بہت پراسرار تھا۔ تم ڈینیل ایڈگر کو جانتی ہو؟ فریج سے پانی نکالتے ہوئے وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں کپ کا پہاڑ دیکھی۔ میرے خدا، کیا مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی، وہ بھی ڈینیل ایڈگر کے حوالے سے؟ وہ بمشکل ہی پلٹی تھی۔ امی ڈائننگ ٹیبل پر سبزی بناتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا، اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے حت المقدور نارمل لہجے میں کہا۔ اچھا، کیسا آدمی ہے؟ وہ ان کے سوال پر ایک بار پھر سن رہ گئی۔ مجھے کیا پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ امی نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارے لیے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا۔ یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص، اور کیوں؟ جب وہ بے اختیار خوفزدہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید تم اسے جانتی ہو اور تمہاری پسند کی وجہ سے ہی اس نے یہاں اپنا رشتہ بھجوایا ہے۔ نہیں، میں اسے بس اتنا ہی جانتی ہوں، اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی؟ اس نے تیزی سے وضاحت کی۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب ایمان علی نام ہے اس کا، امی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر ساکت انہیں دیکھتی رہی۔ پھر بھی میں اسے شادی نہیں کر سکتی، اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، آپ انکار کر دیں۔ امی نے اس کی بات پر ایک مطمئن اور گہری سانس لی۔ وہ اگلے کئی دن پریشان رہی۔ میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے کہ میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں؟ وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خفگی تلاش کرتی رہی، مگر ان کے چہرے پہلے ہی کی طرح تھے۔ چند دن بعد اس نے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا، پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور آتے تھے۔ امی کے انکار کے باوجود
ان کا اصرار نہیں ختم ہو رہا تھا، ان کی بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئیں، ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو پھر اس طرح بحث کی کیا تک ہے؟ اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا، میں نے بہت بار ان سے کہہ چکی ہوں مگر وہ لوگ بضد ہیں۔ اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ وہ ان کا منہ دیکھتی رہی۔ چند دن بعد رات کو معین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا، میرا دوست سکندر علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان کے دوست سعود ارتضیٰ کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے۔ کچھ جھجکچاتے ہوئے اس نے بات شروع کی، مگر مجھے کسی غیر ملکی سے شادی نہیں کرنی۔ آپا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہے، بہت اچھی پوسٹ پر ہے، ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے اور بہت سالوں سے یہاں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے، مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ آپا، یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آمادہ ہو گئی ہیں۔ سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہے۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے، وہ مجھے دکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کو اس سے اچھا پرپوزل نہیں مل سکے گا۔ وہ اب خاصی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تم میری جان چھوڑ دو۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا۔ سعود ارتضیٰ پتہ نہیں کس کس جاننے والے کے توسط سے ان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلے والے رشتہ دار، امی کے کچھ جاننے والے لوگ، وہ پتہ نہیں کس طرح سرنگی بنا رہا تھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ سب اس رشتے پر آمادہ تھے، صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ مجھے کسی غیر ملکی نو مسلم سے شادی نہیں کرنی، وہ اس شخص سے تو کسی صورت نہیں۔ وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی، میں شادی ہی کرنا نہیں چاہتی، آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ ضد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر آنے والے سعود ارتضیٰ کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی ایک بار انکار کر چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے، مگر پھر بالواسطہ طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے۔ اسے اس دباؤ اور اصرار سے اور چڑ ہونے لگی تھی۔ شاید اسی کی یہ ضد اس طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔ جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے، اس دن اس کی امی نے اسے آ کر اس سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ امید نے سوچا تھا کہ شاید وہ اس کے کسی بھائی کے والد ہیں، کیونکہ اس کا بھائی ہی انہیں اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ امی اسے ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہیں۔ اسے حیرانی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈاکٹر خورشید اس کے کمرے سے داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا کچھ عجیب لگا۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام و دعا کے بعد صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں اسے کچھ بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئی شخص کے پاس کتنی ڈگریاں اور کتنا علم ہے، وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، یا کتنی زبانیں بول لیتا ہے۔ اس کے گھر آنا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صرف کچھ وقت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی۔ آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ تعریف کر دی۔ میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میری اور کوئی قابلیت نہیں۔ اس کے بھائی کی خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشید نے کہا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ یا اب یہ سمجھ لیں کہ ایک اور اعزاز ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کر لے۔ وہ ان کے گلے جملے پر اگلے ہی جملے پر ساکت ہو گئی۔ ڈینیل ایڈگر کا ایک اور سپورٹر، اس نے تلخی سے سوچا۔ خفگی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اب مجھے باہر کے لوگ آ کر میری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کے بارے میں مشورہ دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔ وہ سرد لہجے سے ڈاکٹر خورشید کو دیکھتی رہی۔ امید عالم، آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔ وہ اب اس سے نرم آواز میں کہہ رہے تھے۔ میری قسمت کتنی روشن ہے، کیا میرے علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس نے سختی سے سوچا۔ اس کا بھائی یک دم چائے لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، آپ تو بہت علم رکھتے ہیں، دنیا بھی دین کا بھی۔ آپ بتائیں، صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اور کوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جوا کیوں کھیلے جس کے عقیدے کے باطل ہو جانے کے اسے شک ہو؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے اسکالر مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام پر مجبور کرنے لگیں تو ہدایات اور رہنمائی کے لیے کتنے دروازے کھلے جائیں گے؟
جتنے تلخ لہجے میں ان سے بات کر سکتی تھی اس نے کی۔ ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میں یہاں کسی اسکالر کے طور پر نہیں آیا، میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں، ایک دوسرے مسلمان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے۔ نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بی بی؟ اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہے تو کیا ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں، جن کے اعمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول سے مطابقت نہیں رکھتے، جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیدائشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی ان فہرستوں میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ خاصی تعداد کم ہو جاتی ہے، مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے، خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا ہے، اسی لیے میرے افعال اور اعمال کے بارے میں بات نہ کریں۔ میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنا موازنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں۔ مجھے حق ہے کہ میں خود کو ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کی بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر اس طرح بھڑکے گی، وہ اس کا اندازہ نہ ڈاکٹر خورشید کو تھا اور نہ ہی خود امید کو۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ نہیں، بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ دل کو کوئی چیز بہتر نہیں لگتی۔ خورشید نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی اور اسے چھپانے کے لیے جھکے سر کو دیکھا۔ دین کے لیے کوئی سودا خسارے کا سودا نہیں ہوتا، اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے، مگر اس بات پر آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک متبادل آپ کو مل نہیں جائے گا، اور اگر انسان کو کسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں کے ساتھ اکھڑ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو تپیسی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے، اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنی ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، جو چیز آپ کو وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنی وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، آنے والی چیز کی خوشی اس سے مسرور نہیں کرتی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا، میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا، اور یہ سوال اسی لیے کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر فخر کی بجائے آپ کو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا شر سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہ انسان کا ہر اچھا عمل بھی تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کو آزمایا اور آپ نے ثابت قدمی اور استقامت دکھائی، لیکن اگر آپ کو پچھتانا تھا تو پھر آپ یہ قربانی نہ دیتی، آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی۔ راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کو یقیناً مجبور بھی نہیں کیا ہوگا، کم از کم اللہ نے نہیں۔ اس نے تو اختیار دیا آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کریں، پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اب یہ پچھتاوا کیوں؟ میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہوں، نہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینے۔ یہ دونوں کام میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی گواہی اتنی خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخص دامن پھیلائے ہوئے ہے جو کیچڑ کا کنول ہے، اور کنول کو کوئی صرف کیچڑ میں کھلنے کی وجہ سے پھول کہنا نہیں چھوڑ دیتا، لوگ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور حسن کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے، آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کر دے گا۔ اللہ کو نوازنا آتا ہے، مگر جب کوئی اتنی چاہ کرے تو اس کی محبت کو اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے، اور وہ عورت آپ ہیں۔ وہ آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم دیتے ہیں۔ وہ تھرا گئی، اسے کچھ یاد آیا، اسے لگا وہ زمین کے اندر اتر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش بخت بنا دیا کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا۔
اب آپ سوچئے آپ کا ساتھ اس شخص کو اور کتنی ثابت قدمی اور استقامت دے گا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آنے لگی۔ ہمارے دین کا امتیاز ہی یہی ہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والوں کے لیے گلے لگانا چاہیے، ان کے عقیدوں اور حسب نسب کو جانچنے پھٹکنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں اپنے ایمان پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے آستینوں سے چہرہ صاف کیا۔ آپ مقدر پر یقین رکھتی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ ایمان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی اور نہ پہلے ملنا تھا نہ بعد میں ملے گا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے لفظوں سے موم ہوں یا نہ ہو، مگر ایمان علی نے آپ کے لیے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا۔ اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ ڈاکٹر خورشید کو نہیں جانتی تھی، مگر اس شخص کی زبان میں کچھ ایسا سرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا۔ اس نے بے بس کرتا تھا، پھر انہیں قائل کر دیتا تھا، اور وہ قائل نہیں ہوئی تھی مگر بے بس ضرور ہو گئی تھی۔ اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ہر یاد، ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں؟ میں اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے سے دیکھا ہے۔ ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات صرف جہاں زیب کے لیے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے کہ میرے لیے دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگے دی، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر میں اس شخص کو کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے اس شخص کی ایک بار مانگتا پھر رہا ہے۔ میں نے تو جہاں زیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا۔ بات کرنی چاہیے، مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس کے لہجے میں۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے گئی۔ وہ جتنی تلخی سے اس سے بات کر سکتی تھی اس نے کی، مگر وہ متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وہ اب بھی اسی طرح تھا۔ امید کو اس پر غصہ آیا، پھر اسے ایمان پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے کہ اپنی زندگی میں مجھے شامل مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہاں زیب نہ آیا ہو، جو تمہاری محبت کا یقین کرے، تمہارے جذبوں کی قدر کرے۔ مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ 1 سال تک اس سے ملے، نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہے۔ اگر اس نے یہ شرط پوری کی تو وہ 1 سال بعد اس سے شادی کر لے گی۔ اس نے سوچا تھا 1 سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی، وہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی، تو شاید اس کے اس جنون میں بھی کمی آ جائے گی۔ شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اس سے کوئی رابطہ رکھا جائے، تو محبت کم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئے۔ اسے جہاں زیب کے الوژن کے ساتھ رہنے کے لیے 1 اور سال مل گیا۔ 1 سال اور گزر جاتا، امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتی۔ 1 سال بعد وہ 28 سال کی ہو جاتی، تب ایمان کے انکار کی صورت میں امی کو ایک بار پھر سے اس کے لیے رشتے تلاش کرنے پڑتے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یہ خاصا دشوار ہوتا۔ شاید اس کی شادی نہ ہو سکے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس کی ہر توقع ہی رہی تھی۔ 1 سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ 1 سال کے دوران اسے کبھی اس کا خیال نہیں آیا، اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح۔ 1 سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا رہا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ 1 سال کے دوران بھی اس نے اپنے ارد گرد دہراتی ہوئی پرچھائیوں میں جہاں زیب کو ہی تلاش کیا تھا، اپنے ارد گرد گونجتی آوازوں میں اسی کو ہی آواز کو ڈھونڈا تھا۔ 1 سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا۔ وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ امید کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دھاگے کے ساتھ معلق تھی۔ وہ چاہتی تھی ایمان علی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سے دوبارہ کبھی رابطہ نہ کرے۔ ان کا خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا کیونکہ پورے 1 سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ ختم ہونے کے اگلے دن ہی اس کو کور میز سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا۔
کارڈ ہاتھ میں لیتی ہی اس کا سانس رک گیا۔ لفافے کی پشت پر لکھا ہوا تھا ایمان علی کا نام۔ اسے کسی سانپ کے ڈنگ کی طرح لگا۔ دم سادے کامتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کارڈ کھول لیا۔ The year is over. ایمان علی ریمین ایمان علی. What about your promise? سال ختم ہو چکا تھا اور ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا۔ اس کا وعدہ اس کے اگلے گلے میں پھندا بن کر لکنے لگا۔ کیا واقعی میں اس شخص کے مقدر میں ہوں؟ تو پھر جہاں زیب عادل۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ 3 دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم ادا نہ کی جائے۔ اس کے گھر والوں کی اصرار کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کامتا رہا۔ ہاں، ساری بات تقدیر ہی کی ہوتی ہے، اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے۔ 9 سال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھا، میری سماعتوں میں صرف جہاں زیب کا نام ہی گونجتا رہا۔ پچھلے 5 سال میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا شخص نہیں، اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ، کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خورشید، میں ایمان علی کے مقدر میں لکھی دی ہوئی ہوں۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، اور میں خوش ہوں اسی لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے، بہت بار، اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے، مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے۔ تم میری سول میٹ ہو، امید میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ بہت مشکل لگتا رہا ہے، مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی وقت نہیں ہو رہا۔ میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ صبح 10 بجے اس کا نکاح ہوا تھا۔ شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی۔ سعود ارتضیٰ کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی، اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وہ کاٹن کے ایک ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا، اور اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا، کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا، کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا رہا، اور وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ محبت تو جہاں زیب نے مجھ سے کی تھی، اور ایسی ہی محبت کی تھی۔ 9 سال وہ محبت کرتا رہا تھا، پھر سب کچھ بھگ سے اڑ گیا۔ شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی 1 ڈیڑھ سال کی محبت پر ایمان لے آؤں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا، وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے وجہ بتائی تھی۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں، اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے لفظوں کو جھوٹا کر سکتا ہے۔ بہت دیر بعد اس نے کہا، ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ اسے حیرت ہوتی، کیا کوئی مرد انا کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور ایمان علی ایسا ہی ایک مرد تھا۔ وہ کم گو اور ریزرو تھا۔ اس کا اندازہ اسے شادی کی چند دن میں ہی ہو گیا۔ اسے ایمان کی سرگرمی اور مصروفیت پر حیرت ہوتی۔ گھر، آفس، جم، اور پھر گھر۔ شادی کے تیسرے چوتھے دن اس نے اپنی مصروفیت بتائی تھی تو امید نے مسکرا کر کہا تھا، تم خاصے مطمئن اور خوش تھے اپنی زندگی سے، یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے آزاد؟ ہاں، اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا، تب شاید میرا اطمینان ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہتا۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان؟ وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں جو ممکن نہ ہو۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، مگر یہ نہیں۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے تمہیں چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار کوئی اور یاد آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی، مگر ایمان علی کے وجود نے جہاں زیب عادل کے الوین کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا، مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا۔ وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی مسکراہٹ اور اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی۔ وہ سوچتی، اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا زندگی ایک دم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی؟ ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے کر گیا۔ اس کے ساتھ والدین سے 2-3 بار
فون پر بات کر چکی تھی۔ وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان علی اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا۔ اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ تھی۔ اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا۔ سبل سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی۔ اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈینیل نے شادی کر لی ہے اور تم واقعی اس کی بیوی ہو۔ جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو پنچ کرتے ہوئے امید سے کہا، یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میں خوش ہوں کہ اسے بالآخر ویسی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا۔ یہ کیسی بیوی چاہتا تھا؟ امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ایسی لڑکی جس کا بھی کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو، جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست۔ یقیناً تم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر ڈینیل سے تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی؟ اور شادی؟ عجیب بات ہے نا۔ امید کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ نہیں، امید ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا۔ وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح جاب کر رہی ہے؟ آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں، میں اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی بات پر کچھ چھنپ کر امید کو دیکھا، جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں امید، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا؟ سبل نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ امید سے پوچھا۔ امید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ می پلیز، ایمان نے برگرفتاری سے احتجاج کیا۔ ارے اس میں ایسی کیا بات ہے؟ سبل نے کچھ حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ مچھلی آپ نے کیسے بنائی ہے؟ مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی۔ وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا۔ تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہاں زیب کو بھلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی مجھ سے شادی تمہاری ممی کہہ رہی تھی کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں؟ اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتی ہوئی اسے جتایا تھا، وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا۔ میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا، اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ امید نے ڈٹائی سے اپنی بات دہرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے امید، اپنی آنکھوں کو بازوؤں سے ڈھکے ہوئی اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ بہت دیر کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہ کی ہو، اور اس کی زندگی میں آئی۔ امید عالم، جس کی زندگی میں جہاں زیب عادل کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، اسے بے اختیار ایمان پر ترس آیا۔ کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہاں زیب کا نام اس طرح اس کے سامنے لیتی ہوں؟ اور میں یہ سب کیوں کرتی ہوں جب میں اس سے شادی کر چکی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اس شخص کے ساتھ جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی بہت دیانتداری سے گزارنے کی کوشش کی تھی؟ پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ یہ شخص اتنے کا تو مستحق ہے کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں۔ اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون سے جذبے کی تسکین کر رہی ہوں؟ وہ پتہ نہیں کس رو میں آ کر سوچ رہی تھی۔ ذہنی ابتری کی جس طویل دور سے گزر رہی تھی، وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنے اندر کہیں سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا۔ بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے اس کے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، کیا واقعی سو گئے ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اب اطمینان سے اس کے کندھے پر سر لگائے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پر اس کے سر کو سرکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر دی۔ اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح جہاں زیب عادل کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شریک کرتی رہی۔ ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی عادات کی وجہ سے اپنے
اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھا، اور یہ پسندیدگی کی صرف اس لیے نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہوئے، اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ اس نے ہر بار جہاں زیب کے الوژن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر گری۔ جرمنی سے واپس آنے سے 2 دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی، اور وہاں اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا۔ متلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر آپ کے ساتھ وہ اپنے سویٹس کی پیمنٹ کر کے جا چکے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا۔ تو پھر آپ انتظار کریں، شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں گے۔ اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، اور اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے تھے۔ اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ جرمن زبان میں گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پتہ وہ کس طرح یاد نہیں کر پائی تھی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ امید نے خود کو اسی خوف کی گرفت میں پایا کہ جس نے 5 سال پہلے اس رات اپنی گرفت میں لیا تھا، جب جہاں زیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھے کنویں کی تہہ میں محسوس ہونے لگا۔ کیا ایمان مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مگر کیوں؟ اور اس طرح؟ اور خدایا، اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اور اگر وہ بھی مجھے جہاں زیب کی طرح چھوڑ گیا ہے تو میں کیا کروں گی یہاں اس طرح خالی ہاتھ؟ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ وہ یوں کرے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو، جہاں زیب بھی تو چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسٹور سے باہر نکل آئی۔ پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو روک کر اس نے انگلش میں اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ اس عورت کی بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کے آفس کا رستہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص اور اس کے ساتھی عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے۔ آفس میں موجود ایک لڑکی اور 2 آدمیوں نے بڑی ہمدردگی سے اس کی بات سنی، اور پھر بڑے معمول کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان علی کا نام دہرانے لگے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فق چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی لڑکی کو ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی، اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں، انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا، یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا، تو کیا ہوگا؟ میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے جہاں زیب، اب ایمان۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص سے کیوں شادی کی؟ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر خورشید، وہ غلط کہتے تھے۔ وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے۔ اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا۔ اعلان کرتے ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا۔ آپ گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہوں، اس لڑکی نے کہا۔ وہ گم سم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تبھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا، اور امید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایمان کو اتنا مارے، کہ اتنی بری طرح کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا۔
وہ نہیں جانتی اسے یکدم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی۔ پھر اسے بے تحاشا رونا ہے۔ ایمان فک چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا۔ بہت دیر وہ اس سے معذرت کرتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے، وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے رونے سے ضد ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ یکدم چلایا تھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اس سے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب مجھے جہازیب کے حوالے سے طرز کا شکار جائے گا؟ وہ یکدم رونا بھول گئی۔ اب چلے، وہ اس طرح بلند آواز میں چلایا۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا تھا، چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کرتے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی وہیں رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ وہ بھی اس طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب وہ وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ اس کی کسی بات کو نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ سوار تھا، شخص کون ہوتا ہے مجھے جتانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں گھر آ کر بھی جاری رہی تھی اور شاید اس کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی، اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا تھا مگر وہ بالکل خاموش ہو رہی۔ اس سے پہلے بھی وہ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا تھا۔ اسے رات بہت دنوں بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کی ایلیوژن کا شکار ہوئی تھی، اسے وہ بے تحاشا یاد آیا تھا۔ ایمان علی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کونے میں گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتی ہوئی سوچا۔ ایلیوژنس کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا رہا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کسی حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا ہے۔ وہ کسی طور پر اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا۔ امید کی کوئی بھی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن اس کی باتیں سن کر احساس ہوتا تھا کہ ایمان اس کے گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ 1 ہفتے بعد وہ اسے لینے آیا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفگی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ امید کو حیرانگی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا، اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے، مگر جہاں زیب کا ایلیوژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوا، جب سے اسے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیا موڑ دیکھا تھا۔ میرا بچہ، اس نے ڈاکٹر کی بات سن کر بے یقینی سے کہا تھا، اور پھر گھر آنے تک وہ اسی بے یقینی کا شکار رہی تھی، اور یہ کیفیت اگلے کئی دن رہی، مگر ایمان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جرمنی فون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتایا۔ غیر محسوس طور پر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع تھا، باقی ہر چیز جیسے یکدم پس منظر میں چلی گئی، حتیٰ کہ جہاں زیب بھی۔ 5.5 سال بعد پہلی بار اس نے خوشی کو محسوس کیا۔ پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا۔ میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں۔ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی، اپنا وہ ماضی جس سے میں آج تک جان نہیں چھڑا سکی، جو ایک ہولناک بھوت کی صورت میں میرے تعاقب میں رہتا ہے۔ اسے بعض دفعہ ہنسی آتی۔ واقعی ایمان مجھے کہاں چھوڑ سکتا تھا، اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں۔ اور میں ہر وقت اس بے یقینی سے دوچار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ہر پرانی سوچ کو ذہن سے جھٹکنے لگی تھی۔